السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی اس نشست میں ہم یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحج کا ایک خاص عمل اور ایک خاص وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اس عمل اور وظیفے کی برکت سے، اگر آپ اس کو یوں کہیں کہ شادی کا وظیفہ، تو وہ یہی عمل اور وظیفہ ہے۔ فرما بردار اولاد کے لیے وظیفہ تو وہ بھی یہی ہے۔ اگر آپ روزی اور رزق میں برکت کے لیے وظیفہ چاہتے ہیں تو وہ آج یہی وظیفہ اور یہی عمل ہے۔ اگر آپ ہر کام میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آج یہی وظیفہ اور یہی عمل آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائیں گے۔ اگر آپ جادو، جنات، نظر بد اور حسد اور شریروں کی شرارت، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے، ہر قسم کی آفات سے بچنا چاہتے ہیں تو یہی وظیفہ اور یہی عمل کیجئے جو کہ یوم عرفہ کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کثرت کے ساتھ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ وہ خاص عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ جو ایمان والا ایمان کی حالت میں یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ایک زندگی کا پچھلا سال اور ایک آئندہ آنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ایک روزے کی برکت سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب یہ گناہوں کی معافی صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، بلکہ جب انسان کی زندگی سے گناہ نکل جاتے ہیں تو وہاں پہ برکتوں کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول ہو جاتے ہیں۔ اور جو انسان گناہوں کے اندر ملوث رہتا ہے تو اس کی انسانی زندگی پر اس کے اس قدر برے اثرات پڑتے ہیں کہ نحوست وہاں پر اپنا گھر بنا لیتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے، وہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں آفات آتی ہیں، وہاں بیماریاں آتی ہیں، وہاں مصیبتیں آتی ہیں۔ تو اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کریں گے اور آپ کی زندگی کے اندر تمام حاجات کو پورا فرما کے آپ کی تمام پریشانیوں سے آپ کو نجات بھی عطا فرمائیں گے۔ اور یوم عرفہ کا خاص وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جتنے بھی وظائف اور اذکار بتائے ہیں، یوم عرفہ سے بہتر وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ یوم عرفہ کا وظیفہ وہ کیا بتایا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ یوم عرفہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتایا ہے۔ اور اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام حکم، عام حدیث دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ صبح کو اور 100 مرتبہ شام کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی صبح سے شام تک اور پھر شام کو پڑھنے سے صبح تک یعنی کہ پورا دن اس کو ہر قسم کے جادو، جنات، نظر بد سے محفوظ رکھیں گے، اور اس سے بہتر قیامت والے دن کوئی بھی نیکی لے کر، کوئی بھی اجر لے کر نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ جو اس سے بھی زیادہ کر لے۔ اس لیے یوم عرفہ کے دن خاص طور پر اس کا اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ بھی صبح و شام 100 بار اس کو پڑھتے رہیں۔ آپ کی زندگی کے تمام مسائل کا حل یہ عمل اور یہ وظیفہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ کس دن رکھا جائے، سعودیہ کے مطابق رکھا جائے یا اپنے ملک کے مطابق؟ تو اس حوالے سے میں لمبی چوڑی بحث نہیں کروں گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ایک کی اپنی اپنی رویت ہے، یعنی کہ ہر ایک اپنے چاند کے حساب سے روزہ رکھے اور چاند کے حساب سے ہی افطار کرے۔ جس طرح ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ اپنے چاند کے حساب سے کرتے ہیں، جس طرح ہم رمضان مبارک کا پورا مہینہ افطاری اور سحری اپنے ملک کے چاند کے حساب سے کرتے ہیں، بے عین اسی طرح یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحج کا روزہ بھی ہم اپنے چاند کے اور اپنی تاریخ کے حساب سے رکھیں گے۔ یعنی کہ اگر سعودیہ میں یوم عرفہ 9 تاریخ ہوگی تو ہمارے ہاں 8 تاریخ ہوگی، جب ہماری 9 ہوگی ہم اسی دن روزہ رکھیں گے۔ اگر آپ دیکھیں تو عموم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں میں ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جتنے دن باقی ہیں سب میں روزہ رکھیں، ورنہ عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حاجات کو پورا فرمائیں گے اور تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سایوں میں رکھے، آپ کی نیک تمنا اور حاجات کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔